مفتی شعبان کہ وہ آئیں اور ٹیک اس تھرو فقہ انشاءاللہ. اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. فرض علوم کے حوالے سے ہم اپنے اس سیشن کے اندر ڈسکس کر رہے تھے اور اس کی 3 تقسیمات ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی جو کہ فقہاء کرام نے بیان کیا ہے. یعنی 3 طرح کے علوم ہیں کہ جن کو سیکھنا ہم سب کے اوپر فرض عین ہے. سب سے پہلی قسم جو فقہاء کرام نے فرمایا کہ اس میں وہ عقائد ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے دین اسلام کے ساتھ ہے، ان سب کو جاننا اور ان کے بارے میں جو دلائل ہیں اس کے ساتھ تفصیلاً اس کو جاننا یہ ہم سب پہ فرض ہے. دوسرے نمبر پر اس میں آتا ہے کہ وہ احکام شرعیہ عملیہ کہ عملاً جو ہم جو بھی کام سر انجام دیتے ہیں، چاہے ان کا تعلق عبادات کے ساتھ ہو یا ان کا تعلق ہمارے روزمرہ کے معاملات کے ساتھ ہو، تو ان تمام احکامات کو جاننا وہ بھی ہم سب پہ فرض ہے. اور تیسرے نمبر پر اس میں آتا ہے کہ جو گناہ ہے ان کی معرفت اور ان کے سد باب کے ذرائع وہ بھی اس فرض علوم کے اندر شامل ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آج جو اس کے اندر پہلی تقسیم ہے یہ اس تقسیم کا آخری ویکنڈ ہے، اور اس ویکنڈ کے اندر انشاءاللہ ہم عقائد کے حوالے سے جو ہماری بحث تھی اس کو مکمل کریں گے، اور اگلے ویک سے انشاءاللہ ہم باقاعدہ جو احکام ہیں اس میں سب سے پہلے طہارت کے مسائل وہاں سے ہم آغاز کریں گے، اور اسی طرح تمام عبادات کے اندر جو بھی معاملات جو بھی احکام ہیں جن کا سیکھنا ہم سب پہ لازم ہے اس کا ہم باقاعدہ آغاز کریں گے. تو آج عقائد کے حوالے سے ہم نے آغاز کیا شروع سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے جو عقائد ہیں، پھر اس کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے، اسی طرح فرشتوں کے حوالے سے، آسمانی کتب کے حوالے سے، وہ سارے عقائد ہم نے اجمالاً یعنی اختصار کے ساتھ ان کو سمجھنے کی کوشش کی. اسی طرح جو اسلام کا تیسرا بڑا عقیدہ ہے، اسلام کی بنیاد جن عقائد پر رکھی گئی ہے ان میں تیسرے نمبر پر جو سب سے بڑا عقیدہ ہے وہ عقیدہ آخرت ہے. پہلے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے جو ہمارا عقیدہ ہے وہ اس کو سب سے زیادہ پریورٹی ہے، پھر اس کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں ہمارے عقائد، اور تیسرے نمبر پر آخرت کے حوالے سے جو ہمارے عقائد ہیں. آخرت کے حوالے سے جو ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارے اسلام کا ایک ترائے امتیاز ہے، اور آپ اس کو اگر لاجیکلی بھی دیکھیں کہ جیسے کہ اس عقیدے کی اہمیت کو اسلام کے اندر بیان کیا گیا ہے، اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا یا فار ایگزامپل اگر یہ تصور نہ ہوتا تو پھر یہ پوری جو ہماری زندگی ہے گویا کہ یہ ایک جنگل کا قانون بن جاتا. کوئی بھی آتا اپنی زندگی میں اپنے زور بازو سے آتا، کمزوروں پہ ظلم کرتا اور چلا جاتا، کوئی بھی اس سے پوچھنے والا نہ ہوتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا ہے، عبث پیدا کیا ہے، فضول پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف پلٹ کے نہیں لائے جاؤ گے. یعنی کہ یہ تصور نہ کرو کہ ہم پیدا ہوئے ہیں اور مریں گے اور بس بات ختم ہو جائے گی، ہم صرف اسی لیے اس دنیا کے اندر آئے ہیں، بلکہ نہیں، الینا ترجعون، خالق کائنات کی بارگاہ کی طرف پلٹنا ہوگا. ہم سب کو، ہم سب نے جانا ہے، اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے.
اگر وہ عمل نیک ہے تو ہمیں اس کے بدلے میں ثواب ملے گا، اس کی جزا ملے گی، اور اگر خدا نخواستہ وہ عمل اچھے نہیں ہے تو اس کے بدلے میں جو سزا ہے وہ بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل کے قانون کے مطابق ملے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عقیدہ آخرت دیا ہے، یہ اس کو اگر ہم لاجیکلی دیکھیں، اس کے اندر جو حکمت دیکھیں، تو اس پوری کائنات کے نظم و ضبط کے پیچھے جو یہ عقیدہ ہے، سب سے زیادہ طاقت اس عقیدے کی ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا، اس دنیا کے اندر یہ تصور نہ ہوتا، تو پھر جو بھی طاقتور آتا وہ کمزور کے اوپر ظلم کرتا اور چلا جاتا، تو اس طرح جو ہے یہ پوری دنیا، یہ پورا نظام جو ہے ایک جنگل کا قانون بن جاتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے عقیدہ آخرت کو اسلام کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ اس پہ زور دیا گیا ہے۔ اور جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے باقاعدہ تبلیغ کا آغاز فرمایا تو مشرکین مکہ نے جن عقائد کی سب سے زیادہ مخالفت کی، ان میں سے یہ عقیدہ آخرت تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو سب سے زیادہ اس چیز کے اندر اچنبھا تھا اور تکلیف تھی کہ ہم کیوں دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ہمیں کیوں اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہوگا، کیونکہ وہ جو ہے وہ اپنے جو ان سے کمزور طبقے تھے، جو مظلوم تھے، وہ ان پہ ظلم کرتے تھے، اور پھر وہ اس کو روا سمجھتے تھے، جائز سمجھتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ سلسلہ، یہ تسلسل ایسے ہی چلتا رہے اور ہم سے پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ لیکن یہ جو عقیدہ آخرت ہے، یہ ان کے لیے ایک طرح کا بہت بڑا امتحان تھا کہ اگر ایسا ہوا اور ہم سے ہمارے ہر عمل کا جواب لیا گیا تو پھر تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اس لیے عقیدہ آخرت جو ہے وہ اس کو اسلام کے اندر اس کے بنیادی عقائد میں اس کو شامل کیا گیا ہے، اور اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت ہے۔ عقیدہ آخرت کے حوالے سے سب سے پہلے اس عقیدے کو اجمالی طور پر آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی، اس دنیا کو بقا نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، جو مخلوقات بھی ہے، ان میں سے کسی کو بھی بقا نہیں ہے، ہر ایک نے اس دنیا سے ہمیشہ چلا جانا ہے، اور یہ خالق کائنات کا فرمان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور ہم جب بھی عقیدہ لیا جاتا ہے، یہاں ضمناً میں ایک بات عرض کر دوں کہ جب بھی کوئی عقیدہ لیا جاتا ہے تو سب سے پہلی پریورٹی ہم جہاں سے عقیدہ لیتے ہیں وہ قرآن پاک ہے، اور اگر دوسرے نمبر پر قرآن پاک کے بعد عقیدہ لینا ہے تو پھر ہم حدیث متواترہ سے جو ہے وہ عقیدہ لیتے ہیں۔ حدیث متواترہ وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کی اتھینٹیکیشن میں کسی بھی دور کے اندر کسی بھی طرح کے محدثین کو کبھی بھی کوئی ڈاؤٹ نہ ہوا ہو، اور جو تواتر کے ساتھ جو ہے وہ ہر دور میں ہم تک پہنچی ہو۔ اور پھر اس کے بعد کوئی عقیدہ جو ہے وہ اجماع سے لیا جاتا ہے۔ اسی طرح متکلمین نے قیاس سے بھی بعض عقائد کو ثابت کیا ہے، لیکن ہم جو عقائد لے رہے ہیں ان کا تعلق انہی نصوص اربعہ کے ساتھ ہے۔ تو یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی، اور مرنے کے بعد ایک دن ہر جاندار کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ان کے اعمال کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ان میں سے جو نیک ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو بدکار ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عدل سے ان کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اور اس بات پر کسی شک اور شبے کے بغیر ایمان اور یقین رکھنا، اس کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ آخرت، اس کے اندر ذرا برابر بھی شک و شبہ اگر کسی کو ہوگا تو پھر اس کا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے اندر یہ جو ساری چیزیں ہیں کہ جو بھی کامیاب ہوگا، جو بھی جنت میں جائے گا، تو وہ اللہ کی رحمت کے صدقے، کسی کے ذہن کے نہاں خانے میں یہ تصور نہیں ہونا چاہیے کہ میں قیامت کے دن کامیاب ہوں گا اپنے اعمال کے بدلے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے صدقے۔ اور جو جہنم میں داخل ہوں گے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل کے صدقے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کی وجہ سے اپنے عدل کے ذریعے ان پر فیصلہ فرمائے گا اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے یہ امت کا جو ہے وہ اجماعی عقیدہ ہے آخرت کے حوالے سے۔ لیکن یاد رکھیں کہ آخرت کا جو آغاز ہوگا اس کو صرف قیامت تک ہی محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے حوالے سے یہ منقول ہے کہ آپ کے سامنے قیامت کا ذکر کیا جاتا تو آپ اتنے زیادہ رنجیدہ نہ ہوتے، لیکن جب موت کا اور قبر کا ذکر کیا جاتا تو آپ حد درجہ رنجیدہ اور غمگین ہو جاتے، اور آپ کی
مبارک آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ رواں ہو جاتے۔ تو کسی نے سوال کیا سیدنا عثمان غنی سے، تو آپ نے فرمایا کہ دراصل قیامت کا جو مرحلہ ہے وہ تو بعد کا ہے، لیکن موت اگلے ہی قدم پہ ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ ہم میں سے کسی کو اپنی ایک سانس کی بھی گارنٹی نہیں ہے، اور جب موت کے اندر داخل ہوتے ہی ہماری آخرت کا آغاز ہو جائے گا، تو پھر اس صورت میں ہمیں سب سے زیادہ آخرت سے پہلے موت، اور اس کے بعد جو مرحلہ ہے قبر کا، ہمیں اس سے جو ہے وہ زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اس لیے آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ موت کا ہے، اور اس حوالے سے بھی جو اسلام نے ہمیں عقیدہ دیا ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ اپنا عقیدہ بنانا، یہ بھی ہمارے عقائد میں شامل ہے۔ موت کے حوالے سے یہ عقیدہ ہے کہ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے اور نہ کوئی زیادتی ہو سکتی ہے، اور جب زندگی کا وقت پورا ہو جائے گا، یعنی وہ جو مقررہ میعاد ہے، جو مدت ہے وہ پوری ہو جائے گی، تو اس وقت سیدنا اسرائیل علیہ السلام روح قبض کر لیتے ہیں، اور اسی کو موت کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جا بجا مختلف مقامات پر موت کے حوالے سے احکامات بیان فرمائے ہیں، اور موت کی حقیقت کو واضح فرمایا ہے۔ اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے اختلافات ہوتے رہے ہیں، مختلف معاملات کے اندر لوگوں کی مختلف آراء سامنے آتی رہی ہیں، لیکن موت کا انکار جو ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکا۔ اس لیے موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس دور کے اندر جب مختلف فتنے سامنے آ رہے ہیں، ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی آیا کہ لوگوں نے موت کو جو ہے وہ اس عقیدے سے بالکل الگ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک فزیکل پروسیس ہوتا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، پھر اس کی سانسوں کا تسلسل ختم ہوتا ہے، یا اس کی باڈی کے اندر کوئی ایسی چیز آتی ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی روح کوئی جسم جو ہے ایسا کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس صورت میں ہم نے جو عقیدہ رکھنا ہے موت کے حوالے سے بھی ہم نے وہی عقیدہ رکھنا ہے جو ہمیں قرآن نے دیا ہے، جو ہمیں اسلام کے بنیادی عقائد میں سے جو چیز شامل ہے ہم اس حوالے سے بھی وہی عقیدہ رکھیں گے۔ اور بنیادی طور پر جو موت ہے، اب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو یہ روح اور جسم کا ایک مجموعہ ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہاں پر بھی ایک اور غلط فہمی پیدا ہوئی کہ لوگوں نے موت کو جسم کے ساتھ ساتھ روح کی موت قرار دیا، اور مختلف فتنے مختلف ادوار میں آتے رہے، اور وہ روح کی موت کے بھی بعض لوگ جو ہے وہ قائل تھے، جبکہ ایسا تصور جو ہے وہ اسلام کے اندر بالکل نہیں ہے۔ روح کے اوپر کبھی بھی موت نہیں آتی۔ موت جو ہے وہ روح اور جسم کی جدائی کا نام ہے۔ جب جسم سے روح کو الگ کر دیا جاتا ہے اور جسم پر جو روح کا تصرف ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو اسی کو موت کہتے ہیں، ورنہ روح کے اوپر کسی بھی حالت کے اندر موت نہیں آتی۔ اور فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ جو روح پر موت کا جو ہے موت کو قائل سمجھے اور جو یہ جانے کہ واقعی روح بھی مر جاتی ہے تو یہ بھی کفر ہے، کیونکہ اسلام کے اندر اور قرآن کے اندر جو روح کے حوالے سے عقائد ہیں اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ روح کے اوپر کبھی بھی موت نہیں آتی۔ اس کے بعد یہ عقیدہ اس کو میں نے یہاں پر بیان کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس دور کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر افسوس کے ساتھ کہ جب انڈین موویز اور وہاں کا جو ٹرینڈ آ رہا ہے تو پھر وہاں سے مختلف عقائد جو ہے وہ اپنی موویز کے ذریعے ہمارے ینگسٹرز کے ذہنوں کے اندر ڈال رہے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ تصور جو ہمیں معاشرے کے اندر سننے کو ملتا ہے، اگرچہ بچے پہلے مزاح میں شروع کرتے ہیں، پھر وہ مزاح سے بات چلتی چلتی جو نئی جنریشن آتی ہے ان کو اب نہیں پتا ہوتا کہ آیا یہ عقیدہ اسلام کی طرف سے آیا ہے یا یہ ہندوازم کی طرف سے آیا ہے، اس لیے وہ اس کو مکس کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس کو بیان کرنا بھی اشد ضروری ہے کہ یہ جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے آواگون کے حوالے سے، یا اس کو عربی میں تناسخ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ایک جسم کے اوپر موت واقع ہو جاتی ہے کسی دوسرے بدن میں، پھر اس کی جو روح ہے وہ کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، یعنی وہ اس کو کہتے ہیں کہ 7 جنم ہوتے ہیں، تو ہر جنم میں جو ہے وہ جو روح ہوتی ہے وہ کسی دوسرے بدن میں جو ہے وہ شفٹ ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ جو عقیدہ ہے اس حوالے سے اسلام کے اندر ایسا کوئی تصور نہیں ہے، اور فقہائے کرام نے واضح طور پر لکھا ہے کہ جو آواگون کا تصور رکھے گا اور کہے گا کہ ایک روح جو ہے وہ بار بار دوسرے جسم میں منتقل ہو کر اس دنیا میں آئے گی تو یہ بھی کفر ہے، کیونکہ یہ اسلام کے بنیادی عقائد کے سراسر خلاف ہے۔ لہٰذا اس دور کے اندر خاص طور پر جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے جو بنیادی عقائد ہیں انہی کو تھامے رکھیں،
اور اس طرح کی سازشوں کے ذریعے اور مختلف جو ہے وہ ان ڈراموں کے ذریعے جو غلط عقائد ہیں ان کو نہ تو اسلام کی طرف منسوب کرے اور نہ ہی ینگسٹرز کو اس حوالے سے جو ہے وہ تشویش کا شکار بنائے۔ موت کے بعد جو سب سے پہلی چیز جس کا سامنا کرنا ہوتا ہے وہ ہے عالم برزخ۔ عالم برزخ یہ اس عالم دنیا اور قیامت کے درمیان جو وقفہ ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ یہ عالم برزخ کیا ہے کہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام جن و انس کو اپنے مراتب کے مطابق اس میں رہنا ہوتا ہے۔ یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے اور فقہائے کرام نے کہا کہ وہ جو عالم برزخ ہے وہ اس دنیا سے اس کو ایسے ہی نسبت ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ کو نسبت ہے اس دنیا کے ساتھ۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو پھر جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آنے لگتا ہے تو وہ ایسے تصور کرتا ہے کہ جیسے کہ اب میں مر جاؤں گا، لیکن جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ پہلے میں قید میں تھا، اب تو میں آزاد ہو گیا ہوں۔ تو اسی طرح عالم برزخ جو ہے اب جب یہاں سے کوئی جانے لگتا ہے تو وہ تصور کرتا ہے کہ میں ایک بند قبر میں جا رہا ہوں تو میری وہ جو زندگی ہوگی وہ محدود ہوگی، جبکہ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اس کو اسی طرح نسبت ہوگی کہ جیسا کہ ماں کے پیٹ کو نسبت ہوتی ہے اس دنیا کے ساتھ، اسی طرح اس دنیا کو عالم برزخ کے ساتھ وہی نسبت ہوگی۔ اور جب وہ اس عالم کے اندر جائے گا تو اس کی وسعت جو ہے اس پر اسی طرح آشکار ہوگی جیسا کہ ایک بچے پر آشکار ہوتی ہے۔ اور اس برزخ کے اندر جو کیفیت ہوگی وہ ہر ایک کے اپنے اعمال کے مطابق جو ہے وہ اس کے ساتھ بیہیو کیا جائے گا۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے تو وہ اس عالم کے اندر راحت اور آسائش اور سکون پائے گا، اور اس کے برعکس جس کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو پھر وہ اس کا عالم جو ہے وہ اسی طرح تکلیف میں گزرے گا۔ اس کے بعد یہ عقیدہ کہ جس عقیدے کے حوالے سے اس دور میں ہماری یونیورسٹیز کے بہت سارے اسٹوڈنٹس اور ایون کہ میرے پاس بھی بہت زیادہ سوالات آتے ہیں اور ایک نیا فتنہ اٹھایا جا رہا ہے، میں نام لینا اس کا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتا، لیکن اس فتنے کی طرف سے یہ ایک آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ قبر، عذاب قبر، ثواب قبر ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں یہ بھی اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ قبر کے اندر جو نیک لوگ ہوں گے ان کو ثواب قبر بھی ہوگا یعنی نعمت بھی ملے گی، اور جو برے لوگ ہوں گے ان پر عذاب قبر بھی ہوگا۔ اور یہ بھی اسلام کے بنیادی عقائد میں سے، جیسے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ آل فرعون کے بارے میں ہے یہ آیت کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ صبح اور شام ان کی قبروں پر ان پر آگ پیش کی جاتی ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور پھر جب قیامت قائم ہوگی تو ان سب کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اگر تو عذاب قبر اور ثواب قبر حق نہیں ہے تو پھر یہاں پر کس آگ کی بات کی جا رہی ہے؟ اگر وہ کہیں گے کہ اس سے مراد جہنم کی آگ ہے تو جہنم کی آگ کا تو آگے ذکر ہو رہا ہے، تو پھر یہ پہلے کون سی آگ ہے؟ تو یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی کثیر احادیث ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے عذاب قبر کے حوالے سے بیان فرمایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس ایک یہودی عورت آئی اور اس نے آ کر عذاب قبر کا ذکر کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بعد میں تشریف لائے تو سیدہ عائشہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جس طرح ایک یہودی عورت آئی تھی اور اس نے قبر کے حوالے سے، قبر کے عذاب کے حوالے سے بات کی ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب القبر حق، بے شک قبر کا عذاب حق ہے۔ اور اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام کثرت کے ساتھ جو ہے اپنی دعاؤں میں اس کو بھی شامل کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر سے جو ہے وہ اپنی پناہ عطا فرما۔ اس لیے یہ بھی امت کے اجماعی عقائد میں سے ہے، اور اس کے خلاف عقیدہ رکھنا وہ بھی اسی طرح ہی ہے جیسا کہ اسلام کے کسی بھی بنیادی عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھنا۔ لہٰذا اس صورت میں یہ بھی لازم ہے کہ ہم ان تمام عقائد کو جانیں اور کسی بھی عقیدے کے خلاف اپنی کوئی رائے جو ہے وہ نہ رکھیں۔ اب قیامت کے حوالے سے جو عقائد ہیں ان کو اختصار کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں کیونکہ وقت بہت قلیل ہے، اور ویسے یہ چیز ذہن میں رکھیں سب کہ یہ جو جتنے عقائد بھی میں بیان کر رہا ہوں یہ صرف اتنے عقائد نہیں ہیں، یہ صرف آپ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ گویا کہ ایک پوری کتاب ہے اور اس پوری کتاب میں سے میں صرف ایک ایک جملہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب میں آپ کو جو ہے وہ
اس حوالے سے ارحاس تحریص دلا رہا ہوں کہ آپ سب پڑھیں، اس کو جانیں، اس کے اندر کوشش کریں. ایٹ لیسٹ وہ جو ایک کتاب میں نے آپ سب کو سجیسٹ کی تھی، بہار شریعت، اگر آپ اسی کے اندر ہی سے یہ سارے عقائد پڑھ لیں تب بھی الحمدللہ جو فرض علوم کی نوعیت ہے اس تک جو ہے وہ آپ سب کے احباب کے عقائد جو ہیں وہ درست ہو جائیں گے. اسی لیے اس سب کو جو ہے وہ کافی نہ سمجھے، کیونکہ ہمارے لیکچر کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ ہم ایک ایک عقیدے پہ تفصیلاً جو ہے وہ بات کر سکیں، لیکن یہ اس پورے عقیدے کا ایک نبذہ ہوتا ہے، ایک نچوڑ ہوتا ہے. لیکن اس عقیدے کو اپنے دلوں کے اندر راسخ کرنا اس کی اشد ضرورت ہے. جیسے میں نے بتایا کہ میں نے خود اس معاشرے کے اندر بہت سے لوگوں کو سنا، خود مجھے کالیں آئیں، لوگوں نے سوالات کیے اور انہوں نے کہا ہم عذاب قبر کو نہیں مانتے. جب وہ نہیں مانتے انہوں نے سیدھا انکار کیا، جبکہ قرآن آیات پیش کر رہا ہے. تو پھر اس صورت میں جیسے ہی انہوں نے اس عقیدے کا انکار کیا جو قرآن سے ثابت ہے تو پھر وہ ایمان سے فارغ ہو گئے. کیونکہ جو چیز قرآن سے احادیث متواترہ سے ثابت ہو اس کا انکار کرنے والا جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ ایمان سے جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے. اسی لیے ان تمام عقائد کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس دور کے اندر مختلف انداز میں مختلف فتنے آئیں گے، مختلف انداز سے وہ ہمارے ایمان کو چھیننے کی کوشش کریں گے. لیکن آپ نے ہمیشہ ہر دور کے اندر ان عقائد کو تھامے رکھنا ہے جو حضور نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین سے چلتے ہوئے ہم تک پہنچے ہیں. قیامت کے حوالے سے جو ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ اس کا انکار کرنا یہ کفر ہے. قیامت کا اگر کوئی کہے کہ میں قیامت کو نہیں مانتا یا قیامت نہیں ہوگی، جیسا کہ غلام احمد پرویز نے بھی اپنی کتابوں کے اندر اس کا ڈسکس کیا ہے، اس نے بھی اس کا انکار کیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور فتنے ہیں جنہوں نے اس کا جو ہے وہ عبداللہ چکڑالوی ہے اور اس طرح کے بہت لوگ ہیں انہوں نے اس کا انکار کیا ہے. تو جو بھی قیامت کا انکار کرے گا تو وہ بھی کفر ہے، کیونکہ قیامت کا جو عقیدہ ہمیں ملا ہے وہ قرآن پاک سے ملا ہے، اور کسی بھی دور کے اندر اس کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہوگا. پھر یہاں پر ایک اور چیز سامنے آئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ، اور یہ سوال وہ ہے جو حضور نبی کریم علیہ السلام سے کیا گیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی مرتا ہے تو اس کو کوئی بڑی مچھلی کھا جاتی ہے یا شیر کھا جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس پر عذاب قبر کیسے ہوگا؟ تو یاد رکھیں یہ جو ہم عذاب قبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ یوزلی عمومی طور پر جو زیادہ تر مردوں کو دفن کیا جاتا ہے وہ قبر میں کیا جاتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس پر کچھ بھی محال نہیں ہے. چاہے کوئی شیر کسی کو کھائے یا مچھلی ہڑپ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی جگہ، وہی شیر کا پیٹ، وہی مچھلی کا پیٹ اس کے لیے قبر بنا دے گا. اور اگر وہ دنیا کے اندر اچھے اعمال نہیں تھے تو اس کے لیے وہی عذاب قبر اسی جگہ پر ہوگا. وہ خالق ہے، وہ قادر ہے، اس پر کوئی بھی چیز جو ہے وہ محال نہیں ہے. تو لہٰذا یہ بھی سوال ہوتا ہے جی وہ جہاز کریش ہوتا ہے تو جسم کا ایک ایک ٹکڑا بھی ہمیں نظر نہیں آتا، تو اس صورت میں کیسے ہوگا؟ تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کچھ بھی محال نہیں ہے. جب انہوں نے سوال کیا نا مشرکین مکہ نے کہ تم مجھے بتاؤ کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا جبکہ ہڈیاں بھی جو ہے وہ سیدھا ہو چکی ہوں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ایک لاجیکل اور خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ جس نے اسٹارٹ جس کو کہتے ہیں فرام دا اسکریچ، جب کسی کوئی بھی چیز باتوں میں پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہوگا، وہ اس کی ذات حاضر پہ، جب ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، ہمارا کوئی نقشہ کچھ بھی نہیں تھا، اس نے اس وقت بھی ہمیں بنا لیا، تو کیا وہ دوسری دفعہ جو ہے ہمیں نہیں بنا سکے گا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا. اس میں موت کیسی بھی ہو، کہاں بھی دفن ہو، جہاز کریش ہو، اور کسی بھی حالت کے اندر ہمارے عقائد میں کسی بھی قسم کے شکوک و شبہات نہیں ہونے چاہیے. یہ وہ فتنہ ہے کہ جس کا آغاز 19ویں دہائی کے اندر ہوا، اور ایک بڑی شخصیت برے صغیر پاک و ہند کی، انہوں نے آ کے کہا کہ حشر جو قیامت ہوگی وہ صرف روح کی ہوگی، اس میں جسم کوئی نہیں ہوگا، صرف روحیں جو ہیں وہ جمع ہوں گی. تو یاد رکھیں یہ عقیدہ بھی اسلام کے بنیادی عقائد کے خلاف ہے اور یہ بھی کفر ہے. حشر صرف روح کا نہیں ہے بلکہ روح اور جسم دونوں کا حشر ہے.
قیامت کے دن جب ہم سب جمع ہوں گے تو اس میں ہماری روحیں بھی ہوں گی اور ہمارے جسم بھی ہوں گے، اور ہمارے یہی جسم ہوں گے جو دنیا کے اندر ہے۔ اسی لیے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے گا کہ جو حشر ہوگا یا جو قیامت برپا ہوگی وہ صرف ہماری روحوں پہ ہوگی، ہمارے اجسام پہ نہیں ہوگی، تو یہ بھی فقہائے کرام اور جو متکلمین ہیں انہوں نے اس کو بھی کفر قرار دیا ہے۔ اس کے بعد کچھ ٹرمنالوجی کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے میں اختصار کے ساتھ جو ہے ان کو بیان کرتا ہوں، اور آج جو عام شرعیہ کے اندر جو اس کے حوالے سے قرآنی آیات ہیں یا احادیث ہیں اس میں ہمیں یہ چند ٹرمز ملتی ہیں، اس کے حوالے سے لہٰذا ہمیں جاننا جو ہے وہ اشد ضروری ہے۔ ایک اس کے اندر یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے، ہم میں سے اکثر جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں بچپن سے کہ میزان قائم ہوگا، ایک ترازو ہوگا۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ سورۃ الانبیاء کی 47 نمبر آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا ہے، اور یہ حق ہے۔ اس کا کوئی بھی انکار کرے گا تو وہ کہ جس کے اندر ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، اس پر لوگوں کے اچھے اور برے اعمال تولے جائیں گے، نیکی کا جو پلہ ہوگا وہ بھاری ہوگا، اور اس دنیا کے ترازو کے برعکس جو بھاری ہوگا وہ اوپر اٹھ جائے گا۔ اس دنیا میں تو یہ ہوتا ہے جو بھاری ہوتا ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے، لیکن وہاں پر یہ ہوگا کہ جو بھاری ہوگا وہ اوپر چلا جائے گا۔ یہاں پر پھر جو صرف عقل کو دیکھنے والے تھے انہوں نے ایک سوال کیا، دیکھیں جی اعمال کو کیسے تولا جا سکتا ہے، یہ کیسی عجیب بات ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اعمال کو تولا جائے گا۔ تو پھر میں وہی بات کروں گا، خالق کائنات کی ذات ہر بات پہ قادر ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جب وہ قادر ہے تو پھر وہ سب عمل کر سکتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ 1400 سال پہلے کیا کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ درجہ حرارت کو ماپنے کا کوئی آلہ آئے گا؟ کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ وہ آپ کو اندر بیٹھ کے بتا دے گا کہ جو ہے وہ ابھی فلاں علاقے کے اندر فلاں دن فلاں وقت پہ بارش آئے گی کیونکہ بادل جو ہے وہ اس طرف موو کر رہے ہیں؟ نہیں تھا۔ تو یہ کس نے طاقت دی؟ وہ اس خالق نے طاقت دی ہے نا۔ تو کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ ہمارے اعمال کو تولنے کے لیے کوئی ایسا ترازو بنا دے؟ یقیناً وہ اس بات پہ قادر ہے، اور اس کی قدرت کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے میزان کے حوالے سے جو ہمارا عقیدہ ہے اس کو صحیح مسلم کی ایک روایت کے اندر بھی حضور نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ پل صراط کے حوالے سے جو عقیدہ ہمیں ملا ہے، سنن ترمذی شریف کی روایت کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کو بیان کیا ہے، اور وہ روایت میں جو ہے وہ مختصر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سوال کیا یا رسول اللہ قیامت کی گھڑی ہوگی، مشکل گھڑی ہے، تو میں آپ کو پانا چاہوں گا تو میں آپ کو کہاں پاؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اس حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، میں مکمل حدیث نہیں بیان کر رہا، اس لیے اس کو مفہوم حدیث سمجھا جائے۔ تو اس کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام نے چند مقامات بیان فرمایا کہ میں میزان پہ ہوں گا، یعنی جہاں پہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر ادھر نہ پائے تو فرمایا کہ میں پل صراط پر ہوں گا، جہاں پر جو ہے میری امت گزر رہی ہوگی اور میں دعا کر رہا ہوں گا۔ فرمایا کہ اگر ادھر نہ پائے تو فرمایا کہ پھر میں حوض کوثر پر ہوں گا۔ اس لیے اس حدیث سے جو صحیح حدیث ہے اس سے بھی ہمیں ان سارے عقائد کو ہم نے پایا ہے۔ اس لیے اس صورت میں اس حدیث کا ریفرنس آپ سب جو ہے وہ اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ پل صراط ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے، ہر شخص کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا، کوئی بھی اس کے اوپر سے گزرے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ جنت میں جانے والا وہی راستہ ہوگا۔ اس لیے لیکن اس کے اوپر سے جو گزریں گے ان کی سپیڈ جو ہے وہ مختلف ہوگی اپنے اعمال کے مطابق۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بعض ایسے ہوں گے کہ جو بجلی کی سرعت اور تیزی سے گزریں گے، بعض ایسے ہوں گے کہ جو عربی گھوڑے کی رفتار سے گزریں گے، بعض ایسے ہوں گے کہ جو بھاگتے ہوئے، بعض ایسے ہوں گے کہ جو رینگتے ہوئے، بعض ایسے ہوں گے کہ جن کو جہنم خود کہے گی کہ جلدی سے گزرو، تمہارے اس نور کی وجہ سے میری آگ کی حدت کم ہو رہی ہے۔ ایسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگ ہوں گے کہ جن کو جہنم کہے گی جلدی سے گزرو، تمہارے نور کی وجہ سے میری آگ کی حدت یعنی جو گرمی ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ تو تمام لوگ اپنے
اعمال کے مطابق جو ہے وہ اس سے گزریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم سب کے لیے اپنی لیے ہے کہ یا اللہ بے کو ہے وہ حق ہے، اس والے سے جو انکار ہوگا وہ بھی اسی کی جو پہلی آیت ہے اکثر مفسرین کرام نے اس سے بھی وہی کوثر ہی مراد لیا ہے، اور جو حضور نبی علیہ السلام کو یہ عطا فرمایا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ اس کی جو لینتھ ہے، لمبائی ہے، وہ ایک سلائڈ کے اندر وہ جنت کے حوالے سے اور جہنم کے حوالے سے جو عقیدہ ہے وہ ہم اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہ اس میں سوچ ہے، سو مطابق ہمیں سمجھو، اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، فرمایا کہ جو تم چاہو ہم سن تمہیں وہ انتہائی اختصار کے ساتھ اور مختصراً اس کو بیان کیے ہیں، لیکن آپ سب کوشش کریں کہ آپ کے پاس پورا ہفتہ ہوگا تو آپ اس پورے ہفتے کے اندر جو یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں تو کوشش کریں کہ زندگی ایک مرتبہ ضرور ان کو پڑھتے ہوئے ان پر سے گزر جائیں، تاکہ یہ ساری چیزیں آپ کے دل کے اندر راسخ ہو جائیں، اور جب یہ سارے عقائد آپ کے دل میں راسخ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کسی بھی دور میں کوئی بھی فتنہ آپ کو آپ کے بنیادی عقائد سے دور کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ یقیناً ناکام ہوگا۔ اور یہ اسلام کے وہ بنیادی عقائد ہیں جو ہمارے اسلام کی حدود میں رہنے کے لیے لازم ہے، اس لیے ان سب کو اپنے دلوں میں بٹھائے، اور یہ اشد جو ہے وہ ضروری ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر سب سے پہلے تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو عذاب قبر ہوگا یہ روح اور جسم، اس میں بھی روح اور جسم دونوں کو ہے، روح بھی اس اذیت کو محسوس کرے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سوالات مقرر فرمائے ہیں
تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ جو موت ہے اور یہ جو قبر ہے یہ قیامت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے، گویا کہ اس کے اندر داخل ہوتے ہی آخرت کے مراحل کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جب آخرت کے مراحل کا آغاز ہو جاتا ہے تو اس پہلے مرحلے کے اندر ہی جب 3 سوال کیے جائیں گے اور ان 3 سوالوں میں جو کامیاب ہوگا تو گویا کہ پتہ چل جائے گا اس سے کہ یہ اس نے دنیا کس زندگی کے اندر جو اس نے اپنی زندگی گزاری ہے وہ کس ڈگر پہ گزاری ہے۔ تو اگر تو اس نے اچھی زندگی گزاری ہوگی تو وہ اس کے جو ہے وہ اچھے جوابات دے دے گا، جب جواب دے گا تو پھر وہ جنت کی وہ مکمل نعمتوں کو پانا شروع کر دے گا۔ اور یہ بھی آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے، اور یہ بھی جو اس کو نعمتیں ملی ہیں تو گویا کہ اس کا تعلق بھی آخرت کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو عدل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان عدالت ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ہمارے ایک ایک عمل سے، ایک ایک آن سے، ساتھ سے وہ تو باخبر ہے۔ اور کوئی سوال؟ جی، علیین یہ وہ مقام ہے کہ جس کے اندر جو نیک روحیں ہیں وہ مقام علیین پر رہتی ہیں، اور سجین یہ جو زمین کے بھی نیچے جو جہنم کی گہرائیوں کے اندر یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر جو بری روح ہے، جو بدکار لوگوں کی یا کفار کی روحیں ہیں وہ مقام سجین کے اندر رہتی ہیں۔ علیین میں نیک لوگوں کی روحیں رہتی ہیں، اور مقام سجین میں بدکاروں کی اور برے لوگوں کی اور کفار کی روحیں رہتی ہیں۔ اجازت ہے؟ جزاکم اللہ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, I've just come back from break. Throughout the course of past 3 weeks, we are getting feedbacks or inquiries, whichever you want to call it, regarding the examination. Why? Because at the end of the course, after the exam, all the participants who will pass will be given certificates, hence the question. So we felt, hence we हम चौथे week में हैं, तो हम इसके बारे में जो information है वो आपको दे दें. इससे multiple benefits हैं. एक तो यह है कि आपका फोकस भी बढ़ेगा, थोड़ा सा माइंड सेट भी बनेगा कि किस तरह आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है, और थोड़ा सा हम इसका ब्रेक डाउन भी समझा दें, क्योंकि वेरिएशन है. कुछ जो लोग हैं वो 2 days, which is Saturday and Sunday, 2 to 4:30 p.m. or 4:45, depending on what we finish on respective days, पूरा अटेंड करते हैं. कुछ हैं जो एक दिन अटेंड करते हैं, 2 लेक्चर एक दिन में और एक दिन में 1 लेक्चर. सो बिकॉज वी हैवंट पुट एनी रिस्ट्रिक्शंस, जिस तरह से भी हम तो ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह से हर कोई इससे फ़ायदा उठाए. तो लेकिन उस सूरत हाल में फिर एग्ज़ाम सर्टिफिकेट का भी उसमें तब्दीली आएगी. सो सबसे पहले रिमाइंडर कि सब्जेक्ट्स हम इसके अंदर क्या स्टडी कर रहे हैं इस कोर्स के अंदर, जो कि हमने बिगिनिंग में भी सबको जो इंट्रो था हमारा, people online joining from different parts of the world and country, जो जहाँ से भी हमारे साथ ऑनलाइन हैं, उनको भी शुरू में जब हमने इंट्रो दिया था तो उसमें हमने एक्सप्लेनेशन की थी. but let's go over it again before we get further deep into it. So subjects covered: tafsir of Quran, hadith and its sciences, seerah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fiqh, which is normally based on everyday matters concerning us to exist in this world, rulings, shari'i ahkam and so on. Tajweed, जो है कुरानिक तजवीद, कुरान पाक को पढ़ने का तरीका, उसके प्रिंसिपल, रूलिंग्स, क़िरात, वी कॉलिंग तजवीद एंड क़िरात. सो इसमें दोनों, क्योंकि अक्सर हमें देखा जाता है, जो इसकी वजह भी थी कोर्स में इसको शामिल करने की, क्योंकि हमारी जो पढ़ने का तरीका उसमें ऑफ कोर्स द पॉजिटिव इज़ दैट ऑल योर लाइफ, ऑल आवर लाइफ वी लर्न, लेकिन मेजर जो इसमें एक रीज़न है वो ये है कि हम उसको सही तरह से पढ़ नहीं पाते. एंड देन इक्वली इम्पोर्टेंट अरबिक ग्रामर, इसमें जो है वो जितने भी प्रिंसिपल हैं ग्रामेटिकली अरबिक को समझने के लिए, लैंग्वेज को लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, उसमें उसके जितने भी रूल्स हैं वो उसमें बताए जाएंगे. सो तफसीर ऑफ कुरान, हदीस एंड साइंस, सीरा, फिक्र, तजवीद, और सीरत के अंदर भी इट्स मल्टीपल सब टॉपिक्स लाइक तरबियत एंड मोटिवेशन. ब्रेक डाउन इसका ये होगा कि 1 घंटे का 1 hour पेपर फॉर ईच सब्जेक्ट. इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट का जो एग्जाम होगा या आप कह लें पेपर होगा, वो होगा 1 घंटे का. और एग्जामिनेशन कब? When the exams will be held. These exams will be towards the end of the course, which will be last month. I think it works out to be September. Is that right? It works out to be September, around September time. But you'll know, we'll inform you in time. तो वो जो आखिरी महीना होगा उसके आखिरी 3 हफ्ते उनमें एग्जाम्स होंगे. जिन्होंने पूरे सब्जेक्ट्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, 6, all 6, जिन्होंने सारे 6 सब्जेक्ट्स करने होंगे, उनके लिए all 3 weeks चाहिए होंगे. Saturday, Sunday 2, Saturday, Sunday 2 again, and last week Saturday and Sunday 6
جنہوں نے اس میں سے کم کرنے ہوں گے تو ان کے لیے پھر وہ تینوں ہی ہفتے وہ انگیج نہیں ہوں گے. ایم سی کیوز مثلا سال ہوگا سیرت کیا ہے, پھر آپ کے پاس 4 یا 5 آپ ان میں سے 1 یا 2 اگر ٹرمینالوجیز ہیں وہ آپ کلک کر دیں گے, ان کو باکس کر دیں گے تو آپ کا ایک آنسر حل ہو جائے گا. سو اٹس ملٹیپل چوائس کوسچن بیسڈ ایگزام, 1 hour for each subject. People who take in all 6 subjects will take them last 3 weeks, and people who are taking less than that, so they can work out. If they're doing 1 subject, اگر وہ ایک سبجیکٹ کر رہے ہیں تو وہ پھر صرف ایک ہی ہفتہ کے 1 دن انگیج ہوں گے, 2 کر رہے ہیں تو 2 دن انگیج ہوں گے, اور اگر سارے 6 کر رہے ہیں تو 6 کے 6 دن spread over 3 weeks ہوں گے. ٹوٹل نمبر آف کوشچنز ہوگا 50 یہ ٹوٹل ہوں گے جو آپ کو ملٹیپل چوائس کوشچنز ہوں گے, آپ کو اویلیبل ہوں گے حل کرنے کے لیے. اس میں سے کوالیفائی کرنے کے لیے, کلیئر کرنے کے لیے یا پاس کرنے کے لیے آپ کہہ لیں آپ کو 30 چاہیے منیمم. 30 کا جواب آپ نے ٹھیک دینا ہوگا, 30 مارکس, تو آپ کلیئر کر لیں گے اس ایگزام کو. مثلا اگر کوئی صرف تجوید قرات کر رہا ہے تو 50 سوال اس کو متعلق ہوں گے تجوید اینڈ قرات, اینڈ اس کے اندر اگر وہ 30 اس میں سے حل کر لیں گے, کریکٹ آنسرز دیں گے, تو تجوید اور قرات انہوں نے پاس کر لی. اس طرح سے اس کا سٹرکچر ہوگا. تو یہ اس کو دیکھ لیں, لکھ بھی لیں اور اپنے ذہنوں میں بھی رکھ لیں, صحیح طرح سے پڑھنا سیکھنا ہوگا. ایک موٹیویشن بھی ہے جی, محنت اس طرح سے ہوگی کہ وہ آپ کو انکریج کرنے کے لیے رکھی جائے گی, اس کا فائنل آؤٹ کم جو آپ کے ایگزام کا ہوگا اس سے تعلق نہیں ہوگا. لیسنس کو اٹینڈ کرے اور مارکس 10 لے تو وہ پاس تو نہیں ہوگا, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹینڈنس پوری رکھے گا انشاءاللہ تو وہ 30 سے بھی زیادہ لے گا, کیونکہ یہ اس طرح کا ایگزام, یہ انٹریکٹیو ہے انشاءاللہ. جس طرح سے یہ ڈیزائن کیا گیا ہے, we are very hopeful and confident if you attend the whole course you'll pass it. اس کی بیوٹی یہی ہے, اس کا خود اٹینڈ کرنا ہی ایک انکریجمنٹ, انسینٹیو اور موٹیویشن ہے آپ کے لیے. Obviously we've got participants from all over the world, alhamdulillah, and this is for you people out there who are online, that don't worry, because by this time you may be thinking the on-site based people, they'll have 1 hour exam, they'll have multiple, what are we going to do? So it'll be equally same platform provided to you. We will be acquiring a software, ایک software بھی ہم لیں گے. سارا اس کا جو سسٹمیٹیکل اپروچ ہوگی ہماری جو بیک گراؤنڈ میں ہے, انشاءاللہ آپ بھی نہیں بچیں گے, ایگزام آپ کو بھی لینا پڑے گا. تو یہ کوشش نہ کریں کہ آپ چھپ جائیں گے اسکرین کے پیچھے اور آپ پاس ہو جائیں گے, ہم آپ کے پیچھے بھی آئیں گے. تو یہ ہو گیا آن لائن والوں کے لیے. اور باقی آن سائٹ تو ہوگا, یہ آن سائٹ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا اس کا سٹرکچر ہے. یہاں پہ ہم نے ساتھ لکھا نہیں کہ یہ آن سائٹ کا ہے, obviously it's obvious from the image. اور آن لائن کے لیے بھی یہ سٹرکچر ہے. You are costing us more money, but we'll get to that in a minute. آن لائن کا بھی ایگزام اسی طرح سے ہوگا ایکولی, تاکہ سب سے فیئر ہو. اور ایک یہ کویسچن بھی بار بار آ رہا ہے کہ کورس کی کیا کاسٹ ہے, اس کی فی کیا ہے. یہ بھی ہر جگہ سے آ رہا ہے کہ آپ اتنے اچھے کیسے ہوگے کہ یہ فری ہے, کیونکہ پوری دنیا میں تو کوئی $600, کہیں $800, کہیں $1000, کہیں $500 چارج کیا جا رہا ہے, اور کورسز اتنے ایکسٹینسو اور کمپریہنسو بھی نہیں ہیں. تو آپ کا سیکرٹ کیا ہے؟ تو پھر یہ بھی ہم نے کہا کہ ان کو ریلے کر دیں کہ یس, the course is still free. آپ آ رہے ہیں, پورا کورس اٹینڈ کریں, یہاں پہ بیٹھیں, فیسلٹیز بھی ہیں, بریک میں ریفریشمنٹس بھی ہیں, سارا کچھ ہے. یہ لاکھوں کا سارا سیٹ اپ ہے, ایکوپمنٹس لگا ہوا ہے, یہ آپ کے لیے فری ہے. تو ہاؤ ایور کاسٹ انوالو ہے, آپ سارے پریشان نہیں ہوں. اور وہ کاسٹ کیا ہے؟ ریکارڈنگ کاسٹ, جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں
پھر ہے ایگزامینیشن کاسٹ. ہر کوئی اویئر ہے کہ اپنی زندگی کے اندر آپ کسی نہ کسی طریقے سے مختلف ٹائمنگز پہ کسی نہ کسی ایگزامز میں ضرور بیٹھے ہوں گے تھرو آؤٹ یور ارلی ڈیز, چائلڈہڈ, ایڈلٹ, ینگ لائف, یونیورسٹیز, کالجز, اینڈ یو نو دا اسٹرکچر an exam and how is conducted, اور اس میں کیا کیا complications ہوتی ہیں اور cost involve ہوتی ہیں. I don't need to teach you how to suck eggs, everyone understands, سب کو یہ پتہ ہے. اور پھر processing cost, یہ وہ ساری costs ہیں جو behind the scenes ہیں. آپ کو یا our friends online سامنے آپ کو پتہ نہیں ہوگا, سامنے تو بس ہم آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کو, آپ کے سامنے آپ بیٹھ جاتے ہیں اور ہم باتیں کر لیتے ہیں, لیکن behind the scenes ٹیم بھی کام کر رہی ہوتی ہے اور پروسیسنگ کاسٹ بھی ہوتی ہے. اور obviously سرٹیفکیشن کاسٹ وہ بھی اس میں انوالو ہے. تو اس کی جو وہ کیا کاسٹ ہیں, کیا ان کی وہ فگرز ہیں, that's been processed at the moment کہ ہماری ٹوٹل کاسٹ کیا اس میں انوالو ہے اس طرح سے. تو وہ جب ہم ورک آؤٹ کر لیں گے انشاءاللہ بائی نیکسٹ ویک ہماری ٹیم کے پاس وہ آ جائے گی, پھر ہم کو آپ کو وہ بتا دیں گے اور پھر اس میں اس کا کیا سسٹم ہوگا اور کیا. اب اس میں ایک اور ضروری چیز ہے, گوئنگ بیک ٹو دا سبجیکٹس اگین, یہاں پہ ہے تو یہ کامن سینس, لیکن کئی بار it needs to be clarified کیونکہ بندوں کو سمجھ نہیں آتی. ایک تو سبسٹینشل آپ کی جو ہے نا ایک کنسیڈریٹ اٹینڈنس بھی ہونی چاہیے, اور نیچرلی جیسا میں نے بتایا کہ کوئی بندہ اگر 2 دن اٹینڈ کرتا اور ایگزام لینا چاہتا آپ دن, but we don't think that'll be workable, that'll work out for them, کیونکہ جو اسٹرکچر ایسا ہے جب تک وہ سارا پڑھے نہیں تو ایگزام میں کیا بیٹھیں گے, زیادہ چیزوں سے تو وہ انجان ہوں گے. A point to be noted here is اگر کوئی سیرت اٹینڈ کرتا ہے ٹھیک, تو اس کو ایکسیس once we worked out the cost for سیرت, ایکسیس سیرت کی ریکارڈنگ اور سیرت کے ایگزام کو صرف ملے گا. اور یہ ایسے نہیں ہوگا کہ وہ سیرت اٹینڈ کریں تھرو آؤٹ جو ڈیوریشن آف دا کورس ہے اور پھر وہ کہیں گے سرٹیفکیٹ ٹوٹیلٹی میں ملے, تو ایسے نہیں ہوگا. کیونکہ سرٹیفکیٹ ملنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس سفیشینٹ انڈرسٹینڈنگ ہے اس سبجیکٹ کی. تو اگر وہ سیرت اٹینڈ کرتے ہیں تھرو آؤٹ ڈیوریشن آف دا کورس which is I think works out to be about 6 months more or less, so they cannot expect us to hand out a certificate with knowledge of the subject. مثال انہوں نے فک کو اٹینڈ کیا ہے 6 months اور فک کا انہوں نے ایگزام لیا, فک کی ریکارڈنگ کا ان کو ایکسس ملا, they've cleared it, الحمدللہ well and good, پر اب ان کے سرٹیفکیٹ پہ صرف فک لکھا ہوگا کیونکہ انہوں نے باقی تو اٹینڈ ہی نہیں. وہ ان کو سرٹیفکیٹ بھی ملے گا, کیونکہ کافی لوگوں کی فیڈ بیک آ رہی تھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا, we don't have enough time, we don't have time on Saturday and Sunday, and because we putting the notes, جو notes ہیں ہم جو گروپ بنا ہوا ہے سب ایکچولی پارٹیسپینٹس کا بھی نہیں ہے, جتنے بھی بندے رجسٹر ہوئے ہیں. That's another thing, I want to take this opportunity to put this request out. We have comfortably in excess of 200 registrations. Is that correct, Tayyib? So we have in excess of 200 registrations. Alhamdulillah, mashallah, that's great. But attend the course. ہمارے پاس جو لاگ ان ہوتا ہے یا آن سائٹ آتے ہیں, that's not reflective. تو وہ جتنے بھی بندے if they're listening یا جو بندے سن رہے ہیں ان کے دوست ہیں یا فیملیز ہیں یا بچیاں یا بچے ہیں, we don't need numbers, we need attendees. ہم تو کہتے ہیں کہ 100 رجسٹر ہوں پر 90 اٹینڈ کریں آن لائن اور آن سائٹ, بجائے اس کے کہ 210 رجسٹر ہوں اور اٹینڈ کریں 80.
So we're not after the numbers. We are after the voice getting out and being effective. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آواز خیر کی باہر جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. We rather have 100 registered and 80 attending, rather than having 220 registered and only 70 attending. تو یہ میری ریکویسٹ ہے سب سے, آپ کے جو دوست ہیں یا فیملیز ہیں, جو بھی لوگ رجسٹر ہوئے, اگر آپ ان کو جانتے ہیں تو ہم میسج بھی بھیجیں گے. جتنے بھی اویس, all the people who are registered to date, let's say if they're 220 or 30 جتنے بھی ہیں, ان سب کو ایک میل شاٹ آپ بھیجیں, اور نوٹس کا ایکسیس بھی ہینڈل اکارڈنگلی, کہ نوٹس کا ایکسیس بھی obviously جو اٹینڈ کریں گے انہی کو ملے گا. But not being harsh, this is a request and we're trying to motivate them and get them going. اگر آپ کو اٹینڈ کرنے سے کوئی گوڈیز بیگ چاہیے تو وہ بھی ہم آپ کو بھیج دیں گے, don't worry, but do attend. تو ان کو ذرا میل شاٹ بھی کرنٹلی مجھے یاد آ گیا, آپ بھیج دیں. الحمدللہ it's a good news, they all registered, but it'll even be better news if they start attending. یہاں تک کوئی questions, کوئی سوال آن لائن اور آن سائٹ؟ ہاں, تجوید کا اس کا کلیئر نہیں ہوگا. ہاں تو ہاں, باقی وہ ایگزام دے گا جس میں وہ کلیئر ہوگا اسی کا ہوگا, کیونکہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ پھر اگر سرٹیفکیٹ اس کے پاس ہے تو اس کا بیسک اپ ٹو دیٹ پرسنٹیج اس کے اویئرنیس, یہ ان کے لیے خود اچھا ہے کہ ایک چیز اگر وہ اس لیول جانتے تو ہیں لیکن اگر اس بیسک لیول تک نہیں جانتے تو پھر اچھا نہیں ہے ان کے لیے کہ ان کے پاس ہو, بیکاز دے ہیون کلیئرڈ اینی وے. یہ اچھا سوال ہے, جیسا انہوں نے کہا کہ تجوید کلیئر نہیں ہوگی تو میرے بھی مائنڈ میں سپلی آئی تھی. ہم اپنی ایڈمن ٹیم سے بات کریں گے کہ کتنی سپلیز ہم لے سکتے ہیں, یہ نہ ہو کہ ہم 2023 تک سپلیز لے رہے ہوں. جی یہ سب کے لیے, ہاں ان کے لیے ہم ایک سیپریٹ جو ہے سافٹ ویئر ان پلیس کریں گے, تو وہ بھی اسی طرح سب کے لیے سیم ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ آپ ان کی طرف آن لائن نہ سمجھیں کہ آپ چھپ جائیں گے اسکرین کے پیچھے اور سرٹیفکیٹ آپ کو مل جائے گا. سب نے ہی اس کو کرنا ہوگا, اور یہ اس طرح کا ڈو اور ڈائی اور پاس اور فیل اس نا ایز سچ, لیکن ایک میری سمجھ کے مطابق تو یہ ایک انسینٹو موٹیویشن ہے تاکہ اٹینڈنس بھی آپ کی اچھی ہو اور آپ کا فوکس بڑھے. It's not about, you're a failure, you passed. Trust me. Who is here, they are a success. کہ آپ کی ایک منزل ہوتی ہے اور آپ جو بھی قدم اٹھاتے ہیں وہ سفر ہوتا ہے, پر اللہ پاک کا معاملہ یہ ہوتا ہے آپ جو بھی قدم اٹھاتے ہیں وہ منزل ہوتی ہے. So every step you take towards Allah is a success before you reach. Why? Because starting is reaching, knocking is opening. Any other questions? کوئی آن لائن کوشچن؟ سب کو سمجھ آ گیا, اسٹریٹ فارورڈ؟ اوکے, الحمدللہ. We leave that here and we move towards I'll call مولانا اویس. ان کو میں بلاتا ہوں, وہ آتے ہیں and they'll take you through تفسیر قرآن انشاءاللہ. آج ویسے بھی بیٹھ کی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. مجسم محترم سامعین و ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقینی طور پر آپ نے جو ہے اس خیر العلوم کورس سے دین کے مختلف
علوم و فنون سے واقفیت حاصل کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، اور اپنی جستجو اور استطاعت کے مطابق کرتے بھی رہیں گے۔ ہمارا جو تفسیر کا لیکچر اختتام ہوا تھا جو پچھلے ویک، وہ ہوا تھا کہ جو علوم قرآن 5 علوم جن کا ذکر کیا گیا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کہ وہ قرآن 5 علوم کا مجموعہ ہے اور ساری چیز اس کے اندر موجود ہیں، اور اس کی تفصیل بھی آپ نے سماعت فرمائی تھی کہ علم الاحکام، علم المناظرہ، علم تذکیر بآلاء اللہ بایام اللہ، اور وہ علم جو بالموت ہے اور ما بعد الموت ہے، کہ موت کی کیفیات اور موت کے بعد کی کیفیات، جیسے حشر نشر صاحب، حساب و کتاب، جنت اور دوزخ، ان ساری چیزوں کا ذکر اس میں ہوا تھا۔ آج جو آپ پڑھیں گے سنیں گے، یہ بھی ایک تفسیر کی اصول میں بڑا ایک معنی رکھتا ہے، اور تفسیر کی جو مین اصول ہیں، پوائنٹ ہیں، ان میں اس کی بڑی اہمیت ہے، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تفسیر کی جو ہے 2 اقسام ہیں۔ ہمیشہ جب بھی مفسرین نے کوئی تفسیر کی یا قرآن کے معنی اور مفاہیم کو بیان کیا، وہ 2 قسم کا رہا، یا وہ تفسیر بالمعصور یا وہ تفسیر بالرائے۔ یہ 2 قسم کی تفسیر ہے قرآن کی۔ کچھ نے 3 بھی لکھی، لیکن 3 پہ کوئی اجماع نہیں ہو سکا، اس پہ اتحاد نہیں ہو سکا، وہ ایک کچھ بہت کم مفسرین کی ایک رائے تھی، کوئی ان کا حکم یا فتویٰ اس طرح کا نہیں تھا، لیکن 2 پر سب متفق ہیں، جیسے تفسیر بالمعصور، تفسیر بالرائے۔ اب تفسیر بالمعصور، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں سلائیڈز میں بھی، کیسی تفسیر جس میں قرآن، سنت، اقوال صحابہ، تابعین، سیرت اور تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان تمام واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو تفسیر کی جائے اسے تفسیر بالمعصور کہتے ہیں۔ اب تفسیر بالمعصور میں تفسیر قرآن بالقرآن، یہ بھی تفسیر بالمعصور ہے، تفسیر القرآن بالحدیث سیکنڈ، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ تھرڈ، تفسیر القرآن باقوال التابعین فورتھ۔ یہ 4 قسم کی۔ پھر اس میں تفسیر اسرائیلیات بھی ایک آ جاتی ہے، اور اس میں جو ہے جو تاریخ ہے اس کے حوالے سے بھی قرآن کا جو کانٹینٹ ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا پس منظر کیا تھا، کیوں ہوا، کیا ہوا، یہ ساری چیزیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، ہمیشہ اس چیز کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، مانا جائے گا تفسیر میں، کہ جو قرآن حدیث اس کے خلاف یا اس کے مقابلے میں نہ ہو۔ تاریخ کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ اگر ہم قرآن مقدسہ کی کسی آیہ مبارکہ کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں اور اس میں کوئی مفسر ایسی تفسیر کو بیان کر دیتا ہے کہ جو اس میں یعنی قرآن حدیث میں تضاد پیدا کر رہا ہے، تو ایسی مستند ہی بے شک کیوں نہ وہ مستند پہلی بات ہوتی نہیں، اگر لیبل بھی مستند کا لگا ہو تو ہم اس تاریخ کو چھوڑ دیں گے۔ ہم نے جس حکم پر عمل کرنا ہے وہ قرآن اور حدیث، وہ والا حکم ہوگا۔ اب اسی طرح چلتے ہیں آگے۔ سب سے پہلے جو تفسیر بالمعصور کی قسم ہے، جسے تفسیر قرآن بالقرآن بھی کہا گیا ہے۔ اب تفسیر قرآن، کچھ آیات مبارکہ ایسی ہیں جس کی تفسیر قرآن نے مجید میں اس کے یعنی کہ پوائنٹس کو بیان کیا اور قرآن نے ہی ان کی تفسیر کی۔ کچھ پوائنٹ ایسے ہیں۔ اب ان میں جو ہے سب سے پہلا پوائنٹ وہ سورہ فاتحہ، کہ جس میں نماز میں آپ پڑھتے ہیں، دعا میں پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا رب کریم
ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. اب اس آیہ مبارکہ کی تفسیر حدیث میں تو اس کی بے شمار فضائل و مناقب ہیں، حکم ہیں، لیکن سب سے پہلے اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر ہمیں قرآن کے اندر 5ویں سپارے میں ملتی ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ کہ انعمت، جس میں سورہ فاتحہ میں جو ذکر ہوا کہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں، تو قرآن نے کہا نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ 4 کیٹیگریز کے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے، جن کے اوپر انعام فرمایا اور عالم انسانیت کے لیے ان کو بتا دیا کہ کامیاب یہی لوگ ہیں جو نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، ان کے راستے کو اپنائے گا اور انہی کے ذریعے اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو یقینی طور پر وہ کامیاب ہو جائے گا. یہ ہوگی پہلی مثال اس کی. سیکنڈ کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ جب آدم علیہ السلام نے کو جو کلمات سکھائے گئے جو اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے بیان عرض کیے. اب قرآن تو بیان کر رہا ہے، جب ہم پڑھتے ہیں اس کو فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، پہلے سپارے میں. تو ذہن میں ایک اشکال بھی آتا ہے کہ وہ کون سے کلمات ہوں گے، وہ کون سا علم ہوگا، کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سکھائی، ان کی توبہ کا ذریعہ بنی، ان کے یعنی کہ جو گہرائیوں میں اس چیز میں نہیں جانا چاہیے جو ہو گئی تھی اللہ کی رضا سے، یعنی کہ واپس جنت سے زمین پر آئے، پھر واپس جو ہے معاملات جو ہوئے، اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جو کلمات تھے وہ یہ تھے کہ قولا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، کیا رب کریم، انہوں نے کہا ہم نے اپنی جانوں پر جو ہے زیادتی کر دی، تو ہی جو ہے تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں. اب اس میں جو درس اور واعظ و نصیحت تھی وہ کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے، کہ ہم اکثر اپنی زندگی میں کتنے بیشتر گناہ کرتے ہیں. تو یہ ایک دعا مل گئی ہے، بہت ساری دعائیں ہیں، اور اس کا کنٹینٹ وہاں بھی جا کر مل رہا ہے کہ تفسیر قرآن بالقرآن کے ذریعے بھی، کہ جو سب سے مستند، یعنی کہ بہت ساری قرآن میں اور بھی ہیں کہ جو ایک انسان اس چیز کو بیان کر سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہونے کے لیے، لیکن یہ وہ کلمات ہے جو آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے. قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، تو ان کلمات کو ادا بھی کیا کریں. اسی طرح ایک اور مثال جس طرح 4 سپارے میں سورہ نساء میں آتا ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ نکاح کرو ان عورتوں کے ساتھ جو تمہیں پسند ہوں، 2 2 3 3 4 4. اب بندہ جب اس پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک اشکال آ جاتا ہے، چلیں جی پسند کرو عورتوں کے ساتھ ان کو نکاح کر لو جو آپ کو پسند ہو عورتیں، لیکن پھر قرآن نے اس کی تشریح خود ہی کر دی. 4 سپارے کی آخری آیت کہ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، کہ جو حرمت والے رشتے ہیں، ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھی، رضائی بہن، رضائی ماں، یہ سارے رشتے جو ہے یہ حرمت والے ہیں، ان سے نکاح نہیں کرنا. جو حرمت والوں سے علیحدہ ہے، حسبی نسب سے علیحدہ، ان سے آپ نکاح کر سکتے ہو، حرمت والوں رشتے سے نکاح نہیں کر سکتے. مطلب کہ یہ ان مثالوں کو بیان کرنا کہ آپ کے ذہن میں ایک چیز آئے کہ قرآن نے سب سے پہلے جو ہے قرآن نے خود ہی جو بیان فرمایا اس کی تفسیر بھی خود کی ہوئی ہے، اور یہ قرآن میں یہ چیزیں موجود ہیں. اسی طرح قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ،
قدیم گھروں کا طواف کرو، سورہ حج ہے یہ، قدیم گھروں کا طواف کرو۔ اب بندہ جب اس آیت کو پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک عجیب سا کنسیپٹ آتا ہے، جیسے کہ قدیم گھروں کا طواف کرو، آج بھی میرے خیال میں وہی شہر ہے، آج بھی وہاں پر ان کے 3000 سال پرانی چیزیں موجود ہیں، 2000 سال پرانی چیزیں، یعنی ہم دیکھیں تو قدیمی وہی ہے اس وقت، کیا اس کا طواف کر لو؟ یہ مثال کے طور پہ سمجھا رہا، لیکن اس کی تشریح قرآن نے خود کی کہ ان اول بیت وضع للناس، کہ جو سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے کعبہ شریف بمکہ تھا، مبارک بھی ہے۔ تو مطلب طواف اگر کرنا ہے کسی اور قدیم گھر کا نہیں کرنا، بے شک وہ 10,000 سال پرانا ہی کیوں نہ ہو، طواف کرنا ہے فقط اللہ کے گھر کا، خدا کے گھر کے علاوہ آپ کسی جگہ کا طواف نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو اللہ طواف کرتے ہیں کسی مکان کا، کسی زیارت کا یا کسی بھی ایسی شے کا، تو وہ حرام ہے، وہ آپ کو کفر تک لے جاتا ہے، تو اس کے لیے توبہ طائب ہونا بھی ضروری ہوتا۔ طواف صرف اور صرف اللہ رب العزت کے کیا جا سکتا ہے، اللہ کے گھر کے علاوہ کسی کا طواف نہیں کیا جا سکتا۔ اب چلتے ہیں دوسری طرف، یہ ہو گئی تھی تفسیر قرآن بالقرآن، یعنی قرآن کی تفسیر، قرآن بہت آسان۔ اب سیکنڈ مرحلہ کی تفسیر جو حدیث کے ذریعے ہوئی، مطلب کہ سارا قرآن ایک دم سمجھ تو نہیں آ گیا نا، سارا قرآن لیکن بہت ساری چیزیں جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی، وہ سب سے بہترین تفسیر۔ اس تفسیر میں ہم جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن مقدس میں آتا ہے کہ پہلی مثال ہے اس کی، یعنی صحابہ کو یعنی کہ عمانی مفاہیم تک رسائی، تو بارگاہ نبوت میں گئے، حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ اس کے معنی مفاہیم کیا ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہے۔ تو پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان مقدسہ سے، مبارک زبان سے پھر اس کی تفسیر کی، جو صحابہ کے جو ہیں، پھر صحابہ معنی اور مفاہیم تک پہنچ گئے، جسے تفسیر قرآن بالحدیث بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں پہلی مثال جیسے وَقُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ سفید دھارا جو ہے وہ کالے جو سیاہ ہے اس کے اوپر ممیز زیادہ ہو جائے، بھاری ہو جائے۔ اب جب یہ معاملہ آیت اتری، صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ اب یہ دو رسوت یہ کیا ہے؟ تو کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تشریح اس طرح فرمائی کہ انما ذالک سواد اللیل و بیاض النہار، کہ جو اسود اور ابیض کا ذکر آیا ہے نا، اب جو سواد ہے اس کا مطلب ہے اللیل رات، اور ابیض کا مطلب ہے صبح۔ مطلب کہ یہ روزے کے احکام اس طرح بیان ہوئے کہ جو جیسے فجر کا وقت تھوڑا قریب ہوتا ہے، سحری کا اختتام ہوتا ہے، تو پھر تھوڑی سی وہ جو رات کا سناٹا ہوتا ہے، اندھیرا ختم ہوتی، چاند اگر آسمان کی طرف دیکھیں سحری کے بعد آپ کو ہلکی ہلکی سی روشنی سی نظر آ رہی ہوتی، تو وہ روزے کے اختتام کا وقت بتایا گیا۔ تو بتایا کہ ابیض اور اسود، اسود رات کو کہا گیا، ابیض نہار کو کہا گیا۔ اسی طرح ایک اور مثال دوسری 18ویں سپارے میں سورہ نور میں ذکر ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ جو مرد یا عورت بدکاری کریں، زنا کریں، بدفعلی کریں، ان کو 100 کوڑے مارے جائیں۔
یہ تو مطلقاً حکم آ گیا نا. اب اس میں شادی شدہ یا غیر شادی شدہ کی تخصیص تو نہیں تھی. تو جب بارگاہ نبوت میں یہ مسئلہ گیا تو کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، کہ جو غیر شادی شدہ مرد یا عورت اگر اس جرم کا ارتکاب کر لیں اور وہ چیز ثابت ہو جائے شرعی عدالت میں، ایک اسلامک اسٹیٹ میں، تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، جو قرآن کا حکم ہے. لیکن فرمایا اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت ایسے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں اور پائے جاتے ہیں اور ثابت بھی ہو جاتا ہے، ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، وہاں پر رول موجود ہے، شریعت کے قوانین پر سختی سے عمل ہوتا ہے، یعنی یہ مختص نہیں، اور ایک اسلامی ریاست کے اوپر یہ لازمی ہے کہ وہ اسلامک اصولوں کو اپنائیں اگر معاشرے میں امن چاہتے ہیں. اگر شادی شدہ جوڑا ایسا کرتا ہے کوئی بھی مرد عورت کی طرف سے، تو ان کو فرمایا فرجموہما، ان کو رجم کر دیا جائے. رجم کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا. رجم کی جو تعریف کی گئی، گھاڑ کر چاروں طرف سے اس کو پتھروں سے مارا جائے، زندہ شخص کو، مرے ہوئے شخص کو نہیں، زندہ شخص کو مارا جائے، یہاں تک کہ پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ مر جائے. آپ سوچیں نا کتنی تکلیف ہوگی. ایک پتھر سر پہ لگے گا، ایک کان پہ، کہاں لگیں گے، کوئی کس انداز میں. تو لہذا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے برے اعمال سے ہمیں بھی اور عالم انسانیت کو بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسری آیت مبارکہ تفسیر قرآن بالحدیث کی جو مثال ہے کہ جیسے سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب صحابہ کے یا رسول اللہ مغضوب اور ضالین سے کن لوگوں کو ہم مراد لیا جائے؟ تو کریم اقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المغضوب علیہم الیہود، اللہ کے جو غضب کے مستحق ٹھہرے وہ یہود ہیں، وہ یہود ہیں. اللہ کے عذاب کے جو مستحق ٹھہرے، جن پر اللہ نے غضب فرمایا، وہی قوم تھی نا کہ جن کو منع کیا گیا تھا ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑنا. پہلے سپارے میں اس کا تفصیلاً ذکر موجود ہے. انہوں نے کیا کیا؟ گڑھا کھود کے رکھ دیا. یعنی ان کا دماغ چیک کریں آپ، صرف اس چیز کو دیکھیں، مائنڈ. گڑھا کھود کے رکھ دیا، خود نہیں آئے، وہ گھڑے میں پانی ادھر سے ہے، مچھلیاں آ گئی، اگلے دن اٹھا کر لے گئے. کہتے ہیں دیکھیں جی ہم نے تو مچھلی نہیں پکڑی، مچھلیاں خود ہی آ گئی تھی. یعنی ان کا ذہن چیک کریں. تو انہوں نے اللہ کے غضب کو دعوت دی. تو اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے اس کی تشریح فرمائی کہ مغضوب سے مراد الیہود اور ضالین سے مراد نصارہ یعنی عیسائی ہیں. وہ گمراہ ہو چکے ہیں اپنے عقائد کی وجہ سے، گمراہ عقائد کی وجہ سے. اس وجہ سے غضب یہود اور گمراہ نصارہ ٹھہرے. تو اس کی قرآن کے یعنی کہ تفسیر جو ہے اس کی حدیث کے ذریعے ہوئی. اب اسی طرح ایک عام مثال لیتے ہیں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتو الزکات، زکات دو، حج ادا کرو. اور جو فرائض احکام ہیں آپ دیکھتے ہیں قرآن میں صرف حکم موجود ہے، لیکن اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کی توضیح اگر ہمیں کہیں سے ملتی ہے تو وہ تفسیر قرآن بالحدیث کے ذریعے ہی ہم تک پہنچتی ہے. اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ کہ جب قرآن میں آیا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم نہیں کیا، یعنی کہ شرک کی آمیزش سے دور رہے، یہی ہدایت یافتہ مہتدون ہے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو گناہ گار ہیں. یعنی انہوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا کہ ہم میں سے کون ہے جو اپنی جان پہ ظلم نہیں کرتا. تو کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی تشریح اس طرح فرمائی کہ ان الشرک لظلم عظیم، وہ اللہ رب العزت کے ہاں ظلم کا یعنی کہ شریک ٹھہرا جس نے اللہ کے ہاں کسی شریک ٹھہرایا. ادھر سے جو مراد ہے وہ شرک مراد لیا گیا ہے اور کوئی دوسرا معنی مراد نہیں لیا گیا. اب تیسرا چلتے ہیں تفسیر قرآن باقوال الصحابہ. اب کچھ چیزیں قرآن میں، تفسیر قرآن کے ذریعے پہنچی، آپ نے سماعت کی، پھر حدیث، پھر صحابہ تک یہ بات آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال مبارک کے بعد.
ایک شخص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، قرآن میں اس نے پوچھا کہ قرآن میں آیا کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے آسمان و زمین پھٹا، ففتقناہما کانتا رتقا ففتقناہما، تو اس سے کیا مراد ہو سکتا ہے، کیسے پھٹا؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدھا اس شخص کو بھیجا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو مفسر قرآن بھی ہیں، جن کے پاس علم و حکمت کے موتی اتنے کے بڑے بڑے صحابہ جن کی بارگاہ میں جا کر قرآن کی تفسیر کو سیکھا کرتے تھے، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس، قربان جائیں، تو بہت بڑی شخصیت ہے۔ تو جب ان کے پاس وہ گیا، اس نے یہ آیت پڑھی، یا وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا، تو آپ نے اسے بٹھایا، آپ نے فرمایا کہ آسمان خشک تھا، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، یعنی آسمان کو جو کہا نا پھٹا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے بارش ہوئی، اور زمین جو مراد لی گئی نا، اس کا مطلب زمین بانجھ تھی، جب آسمان پھٹنے سے مراد وہاں سے بارش آئی، زمین خشک اور بانجھ تھی، آسمان تر ہوا، زمین پر پانی آیا، پودے ہو گئے، اس کے اوپر پھل لگ گئے، اور پھل انسان کے لیے کام آئے، تمام مخلوق کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا اس کی تفسیر یہ ہے، اس کی تفسیر کسی اور معنی مفاہیم میں نہ چلے جانا کہ پتہ نہیں آسمان کیسے پھٹا، دو ٹوٹے ہو گئے آسمان کے، وہ کیا سے کیا ہو گیا، ان چیزوں میں مت پڑھنا۔ آسمان سے پھٹنے سے مراد یہ ہے کہ وہاں سے پانی برسا اور زمین خشک تھی، زمین میں پانی آیا اور زمین میں پودے اگ گئے، اور ان پودوں کے ذریعے ان پر پھل لگ گئے۔ تو اصل اس کی تفسیر یہ ہے۔ اب یہ کہاں سے ہمیں ملی؟ باقوال الصحابہ، اس کی تفسیر صحابہ کے ذریعے سے ملی۔ ایک اور بات، جب اس شخص کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا نا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ کیا شخص جا رہے ہو، لیکن جو حضرت عبداللہ ابن عباس تمہیں تفسیر بتائیں، تم نے مجھے بھی بتانی ہے کہ اس کا حکم کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو علم اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے عطا کیا ہے، وہ کسی اور کو اس طرح عطا نہیں فرمایا۔ اسی طرح ایک اور آیہ مبارکہ ہے کہ وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، نیکی کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو میں اپنے سامعین و ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی چھوٹی سی بھی چھوٹی نیکی کو حقیر مت جانیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ چھوٹی سی نیکی ہی انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ کہ جس طرح ایک کتا پیاسا تھا، ایک شخص تھا کہ عورت، اس نے کنویں سے اپنے جوتے میں اسے پانی پلایا، صرف اس پانی پلانے کی وجہ سے اس جانور کی پیاس کو بجھانے کی وجہ سے، نیکی ہی تھی نا، کسی بھی مخلوق کے ساتھ کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی تھی۔ تو راستے سے پتھر ہٹا دینا، کانٹے ہٹا دینا، کسی کو راستہ دے دینا، اگر گاڑی میں بیٹھے ہیں کسی بزرگ کے لیے جگہ کو چھوڑ دینا، اپنے سے بڑے کا ادب وہ چھوٹے سے پیار کر لینا، یہ بہت ساری نیکیاں ہیں جو ہم معاشرے میں، ہم ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے، معاشرے کی اور خوبصورتی کے بنیاد ہیں، یہ ہم ان سے دور ہیں۔ تو ہم اب خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں ایسی نیکیوں کی طرف مائل کریں جو معاشرے کے اندر ایک خوبصورتی بنا سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ بہت سارے اشکال پیدا ہوئے اس میں، کئی لوگوں نے اس سے کیا معنی مراد لیا، کیا کیا، لیکن مفسرین نے وہی معنی اٹھایا جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ نے اس کی تفسیر اس طرح فرمائی کہ تہلک الاقامہ فی الاہل والمال وترک الجہاد، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اللہ کی راہ میں مال دینے سے کمی نہیں ہوتی، جو ایک دیتا ہے اللہ تو 10 لٹاتا ہے اسے، اور یہ تو اس دنیا میں 10 تو عام ہے، 10 سے زیادہ دیتا ہے، یہ تو ایک لمٹ رکھی گئی ظاہری طور پر کہ انسان ایک کے بجائے سے 2 دیا جائے تو وہ خوشی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ فرمایا میں 10 دیتا ہوں، اس سے آگے وہ مالک کی جتنی مرضی عنایات ہوں وہ ہم اس کی حدود و قیود
نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے جو مراد ہے کہ تمہارے اہل، اولادیں، تمہارا مال، اصل مقصد یہ تھا کہ تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دیں، ان کی وجہ تم جہاد کو نہ چھوڑ دو، ترک الجہاد۔ یہ نہ ہو تم اپنے مال کی محبت میں، اپنی اولاد کی محبت میں جہاد سے دور ہو جاؤ۔ تو لہذا میں ایک یہ بات اپنے ناظرین اور سامعین کو بھی کہنا چاہوں گا کہ جو شخص جہاد کی نیت رکھتا ہو، اگرچہ ابھی دور نہیں ہے اس طرح کا، لیکن ایک مسلمان کے اوپر ضروری ہے، اور جہاد اسلام کی شان و شوکت ہے۔ لیکن یہ ایک بات بتانا چاہوں کہ ہر شخص تلوار لے کے نہیں، کوئی مال کے ذریعے جہاد میں جاتا ہے، کوئی اولاد کے ذریعے، کوئی تلوار اٹھا کے خود جاتا ہے۔ جہاد اسلام کی شان و شوکت ہے۔ الغرض نیت کر لیں کہ جب بھی جہاد کا وقت ہوا ہم اس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے شامل ہوں گے، دین اسلام کے لیے۔ تو فرمایا اگر وہ شخص فوت ہو جائے لیکن اس کی نیت تھی تو اللہ تعالیٰ اسے جہاد کرنے والوں کی طرح ثواب عطا فرمائے۔ دیکھیں نا کہ نیت کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اجر رکھا ہے، کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اور ہمیں بہت سارے اقوال ملتے ہیں تابعین کے ذریعے بھی، جو جیسے میں تفسیر قرآن، یہ اصول تھے۔ اب دوسری جو جسے میں تفسیر بالرائے میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا، یہ تو تفسیر بالمعصور میں آ گئی نا، جو مستند ہے۔ جو قرآن کی اپنی طرف سے تفسیریں کر رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے ہی قرآن کی جو ہے معنی اور مفاہیم کو بیان کر رہے ہوتے ہیں اپنی قیاس آرائیوں کے مطابق۔ تو لہذا یہاں پر اپنی قیاس آرائیاں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو قیاس آرائیاں کرتا ہے بغیر علم کے، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم ہے اس کا ٹھکانہ، پھر وہ ادھر کی تیاری کر لے، پھر اس کو کہیں اور جگہ نہیں ملنی۔ صفحات اور 5 جلدوں پر یہ مشتمل ہے۔ لیکن یاد رکھیں، میں بتاؤں، جب آپ اس کتاب کو پڑھنا شروع کریں گے نا، تفسیر کو، تو آپ اس میں ڈوب جائیں گے۔ ایسی خوبصورتی، وہ صرف ایک عالم
تصوف اور تصوف میں ایک بڑا درجہ رکھتے تھے، انہوں نے اپنی تفسیر میں جامع طور پر انسان کی زندگی کے ساتھ جڑے واقعات کو بیان کیا، انسان کی ضروریات کو بیان کیا، انسان کی مشکلات کو حل کرنے کا ذریعہ بتایا۔ تو ضروری طور پر پچھلی دفعہ یہ سوال ہوا تھا تو میں نے کہا تھا میں ضرور بتاؤں گا، تو اگر کوئی آپ میں سے مطالعہ کرنا تو ضروری طور پر جو ہے جب قرآن کا لازمی نہیں پوری تفسیر پڑھ لے، جو اس کو طلب ہو جس جس صورت کی تو وہ ضرور اس کا مطالعہ کرے۔ میں یقینی طور پر یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جب وہ اس تفسیر کا مطالعہ کر لے گا تو وہ اپنے اندر ایک نکھار کو پائے گا، اپنے اندر ایک خوبصورتی پائے گا۔ تو سامعین ناظرین، آج کے اس سبق سے آپ نے بہت کچھ سیکھا کہ تفسیر کن کن اصول اور کون کون سی چیزیں ہیں جن سے تفسیر کی جا سکتی ہے، جو ہم تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم سمجھ کر اس پر عمل کر کے اس خیر کی آواز کو، اس قرآن کی آواز کو اپنے معاشرے تک، اپنی فیملی تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ کار ساز میں ہم بھی شامل ہوں، شاید کہ اسی کے ذریعے ہماری بخشش بھی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی حدیث قدسی جس کی ڈیفینیشن ہے، یہ ڈائریکٹلی اسے قرآن مجید نہیں کہا جا سکتا، یعنی کہ الہام نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی حدیث قدسی جو معاشرے میں مشہور ہے وہ یہ کہ کلام اللہ کا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان اقدس سے اسے حدیث قدسی کہا گیا۔ جیسے کہ قرآن مجید میں بالخصوص عظمت اولیاء کے اوپر جو کہیں اپنے دوستوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ حدیث قدسی، اس طرح کے بہت سی حدیث قدسی ہیں جن کی وضاحت جو ہے حدیث میں ہمیں ملتی ہے، اور بہت کم ہے جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر حدیث قدسی ہوتی ہے۔ ہر حدیث قدسی نہیں ہوتی، جیسے حدیث قدسی ہے پھر حدیث رسول ہے، حدیث قدسی کم ہے اور حدیث رسول کی جو شمار ہے وہ زیادہ ہے۔ تفسیر جو پڑھنے کے لیے، تفسیر جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ تفسیر ضیاء القرآن کا آپ ضرور مطالعہ کریں، جس کو لکھا ہے جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ بہت جامع تفسیر ہے، اس میں جامع طور پر اور مختصر کر کے تمام علوم و فنون کا، تمام ضروریات زندگی کا، معاشرے کی خوبصورتی کا، تصوف کا، معاشیات کا، یعنی سیاست کا، اور اس طرح کی جتنے چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں ان کا نچوڑ جامع طور پر بیان کیا گیا ہے۔ تو آپ ضرور ضیاء القرآن کا مطالعہ کریں، اور جب آپ مطالعہ کر لیں گے، کیونکہ اس میں بہت نکھار ہے، بہت خوبصورتی ہے، اور بہت ہی اخلاص کے ساتھ یہ تفسیر لکھی گئی تھی۔ 19 سال کا عرصہ لگا تھا، 19 سال کی محنت قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو یہ 19 سال کی محنت ہے۔ اور جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ خود اس چیز کو بیان کریں گے کہ آپ نے ضیاء القرآن کو پڑھا تو آپ کے اندر ایک نکھار پیدا ہوا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام نور کی زبان ہے، جی اس کا مطلب ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ تو قرآن کا حصہ بھی ہے۔ دیکھیں، وہی مطلوع اور غیر مطلوع دو قسمیں، ٹھیک ہے، مطلوع اور غیر مطلوع۔ ایک کلام جسے کہ یعنی لوح محفوظ میں جو محفوظ ہے، ایک وہ ڈائریکٹلی آیا، اسے ہم مطلوع کہیں گے، ٹھیک ہے، اور جو دوسرا آیا علامہ صاحب نے ایکسپلین کی، اسی پہ تھوڑی سی آگے بات کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک اور حدیث قدسی میں جب عوام کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے تو یاد رکھیں جو قرآن پاک ہے بیسیکلی اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے قرآن کے لفظ، ایک ہوتے ہیں اس کے معانی۔ مثال کے طور پر یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اب یہ جو لفظ ہے الف لام ہا میم دال، اور ایک ہے اس کا معنی کیا ہے کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے تو جو تمام عالم۔ دو چیزیں، ایک لفظ ہے اور ایک معنی۔ تو جو قرآن ہے
اس میں لفظ اور معنی دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اور جو حدیث قدسی ہوتی ہے اس کا جو کنسیپٹ ہوتا ہے، جو مفہوم ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور نبی کریم علیہ السلام پر بذریعہ وحی یا بذریعہ الہام وہ القاء کر دیا جاتا ہے. اور آگے سے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ہوتے ہیں. اس میں الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا، صرف کنسیپٹ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اور اس لیے اس کے اندر یہ فرق ہے. حدیث قدسی کو آپ سمپل یہ جان لیں کہ حدیث قدسی وہ حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں. یعنی جو حضور کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. ٹھیک. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عز و جل کے خاص کرم اور فضل سے ایک اور سیٹرڈے سیشن ہمارا کمپلیٹ ہوا. Once again reminder for everyone concerning the questions, be that fiqh, hadith and its sciences, tafsir, or any other subjects, any other topics. All questions are welcome. جتنے بھی سوالات ہیں جس طرح کہ ابھی یہ حدیث قدسی کے متعلق بھی جو سوال ہے تو کچھ کے اندر جو کانسیپٹس ایٹ لارج پھیل چکے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگس، تو ان کو بھی کلیریفائی کرنا ہوتا ہے، کلیئر کرنا ہوتا ہے. تو سوال تھوڑے لمبے ہوتے ہیں تو ان کا ہر بار ہو سکتا ہے کہ ان سیشن جواب نہ ہو، پھر ہم رائٹنگ میں دے دیں. تو اس لیے زیادہ مقصد یہ ہے کہ اچھی طرح سے اچھی طرح سے سمجھ آ جائیں. اور ہماری جو بیک اینڈ ٹیم ہے وہ جو سوالات ان رائٹنگ آ رہے ہوتے ہیں ایز وی موو along with the lectures، ان کے جواب بھی تحریری طور پہ ہماری ٹیم اس کے دے رہی ہوتی ہے. سب ٹیم جتنے بھی افراد ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا کرے. اور جو آن سائٹ جتنے بھی حضرات ہیں ان سے خصوصی ریکویسٹ ہے کہ جب ہم اپنا سیشن ختم کر لیں تو پھر وہ کائنڈلی 2-3 یا in about 5 minutes میک their way اپ اسٹیئرز، یہاں سے اوپر جو جگہ ہے وہاں پہ جا کے تشریف رکھیں یا مسجد کے دوسرے حصے میں، کیونکہ یہاں پہ ہم نے سارے اکوپمنٹ ریپ اپ اور کچھ میٹنگز اور اس طرح کے جو معاملات اگلے لیکچر اس کے بابت کرنے ہوتے ہیں جو پینلسٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ. تو جو مسجد کا مین ہال ہے وہاں بھی تشریف رکھ سکتے ہیں یا اپ اسٹیئرز. تو انشاءاللہ تعالی آج کا سیشن یہاں پہ کنکلوڈ ہوتا ہے. ایک سوال کیا گیا ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو شادیوں کے حوالے سے ہے کہ 2-2 کرو، 3-3 کرو، 4-4 کرو، تو انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ اس میں ایک کا ذکر نہیں ہے، تو کیا یہ حکم صرف شادی شدہ لوگوں کے لیے، یعنی جن کی آلریڈی ایک ہو چکی ہے تو وہ دوبارہ 2-2 کریں، 3-3 کریں، 4-4 کریں؟ تو یہ سورۃ النساء کی دوسری آیت ہے. اس کے اندر اگر آپ اس آیت کو مکمل پڑھیں گے تو آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. فرمایا کہ عورتوں میں سے جتنوں کو تم پسند کرو، 2-2 کو یا 3-3 کو یا 4-4 کو، ان کے ساتھ نکاح کرو. اور پھر آگے ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فواحدہ، تو پھر ایک ہی کافی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک کا بھی ذکر ہے، اس میں کواروں کو جو محروم نہ کریں، اس میں سارے مرد جو ہیں وہ برابر ہیں. یعنی سب کے لیے ہے کہ مرد کے لیے جو حد مقرر کی گئی ہے وہ 4 شادیاں ہیں، 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے. لیکن جو ایک سے زیادہ کریں گے تو اس کے لیے ایک شرط رکھی گئی ہے، وہ شرط ہے عدل. عدل کی شرط پر آپ ایک سے زیادہ کر سکتے ہیں. بصورت دیگر اگر آپ کو خوف ہو کہ آپ عدل نہیں کر سکیں گے 2 بیویوں کے درمیان، تو اس صورت میں اجازت نہیں ہے کہ آپ 2 یا 3 کریں، کیونکہ اگر عدل نہیں کریں گے تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ ایسے ظاہر ہوگا کہ اس کا جو ایک کندھا ہے وہ بالکل جھکا ہوگا، اور ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دنیا کے اندر بے انصافی کیا کرتا تھا.
اس لیے اس آیت کو جب ہم مکمل پڑھیں گے تو ہمارا جو کنسیپٹ ہے وہ اس حوالے سے مکمل ہو جائے گا، اور یہ جو کنفیوژن پیدا ہو رہی تھی آپ کی انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 2 کو مکمل پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کا یہ جو سوال ہے اس کے اندر جو بھی کنفیوژن ہے وہ دور ہو جائے گی۔ حل ہو گیا۔ ایک بار پھر یہ تفصیلاً ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں مفتی شعبان صاحب نے اس کے بیان فرمایا، اور بھی کئی سوالات ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی سوالات آتے رہیں اور اسی طرح ہم مل جل کے ان معاملات کو ٹیکل کریں کہ ہمارا روزانہ زندگی کے جسٹ کوئکلی اس شادی کے حوالے سے میں ایک جگہ گیا تو سارے وہاں پر لوگ موجود تھے، تو میں نے کہا کون سا دین ہے، کون سا مذہب ہے جو ایک شادی کے لیے کہتا ہے؟ تو کسی نے کہا بدھزم، کسی نے کہا ہندوازم، کوئی کرسچینٹی۔ میں نے کہا اسلام کہتا ہے۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ وہ تو 2 3 3 4 شادیاں کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا تو یار آیت پوری پڑھا کرو نا۔ وہ آگے یہ کہہ رہے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر عدل کر سکو تو کون فینسی کرتا ہے کہ میں بہت عادل ہوں؟ تو ایکچولی ریکمنڈیشن ایک کی ہے، کیونکہ اللہ ہمارے حالات سے واقف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے عمل کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔